الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان جی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ایک آدمی کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ اس بات کو ترک کر دے جس سے اس کا مطلب نہیں۔ دوستان جی وقار، ہم اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کی، اجلا رکھنے کی، صاف ستھرا رکھنے کی، اپنی شکل اچھی بناتے ہیں، اپنا لباس اچھا پہنتے ہیں، اپنے لیے ہر خوبصورت چیز تلاش کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے حسن میں اضافہ کر لے اس کو اپنے جسم کا، اپنے بدن کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں پسند آ جائیں، ہمارے حسن میں اضافہ ہو، ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہو، اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اسلام کی بھی خوبصورتی ہے، اسلام کا بھی ایک حسن ہے۔ اسلام جو ہے وہ فقط عبادات کا یا ذکر اذکار کا یا سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے، اور اس نظام کو جب تک اس کی پوری حدود و قیود کے ساتھ نہ اپنایا جائے تو وہ نظام اپنی خوبصورتی کو واضح نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند کلمات اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سماعتوں کی نظر فرمائے، اور ان کی زبانوں سے یہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ چند کلمات ارشاد فرما کر اس میں بے پناہ جو ہے وہ سبق انسان کے لیے چھوڑتے تھے، یوں کہہ لیں کہ کوزے میں سمندر کو بند فرمایا کرتے تھے آپ چند جملوں میں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ بھی انسان سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے، وہ اسلام جو اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں فرائض کو پورا کر رہا ہوں، تو میرا یہ جو عبادت ہے، میرا جو ذکر اذکار ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، اور میرے یہ معاملات اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کی خوبصورتی کے لیے، اسلام کے نکھار کے لیے
اسلام کے چہرے کو خوبصورت بنا کر دنیا والوں کے لیے قابل قبول بنانے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ مزید شرائط بھی ہیں. اس میں جو اخلاص کا پہلو ہے، نماز کی خوبصورت طریقے سے ادائیگی ہے، اور انہی معاملات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ ہمارے سامنے یہ رکھا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے تعلق کو توڑ لیتا ہے جو اس کا مقصود نہیں ہوتی. یہ چند جملے ہیں لیکن ان میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا پہلو ہے، اس لیے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان جو اسلام رائج ہے، ہم فقط نماز روزہ کر کے اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں. ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ باتوں میں گزرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزرتا ہے، غیر ضروری معاملات میں گزرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو جس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کی دینی غرض نہیں ہے، اس کی جسمانی غرض نہیں ہے، اس کی دنیاوی غرض نہیں ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ اس کام کے نزدیک نہیں بھٹکتا. مثلا ہم فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم غیر ضروری طور پر ایک شخص کے ساتھ مباحثے میں لگ جاتے ہیں، اس کو دلائل دینے لگ جاتے ہیں، اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں. ہمارے اپنے پاس اتنے دلائل نہیں ہوتے کہ ہم خوبصورت طریقے سے اس کو سنبھال سکیں، اپنی بات اس تک پہنچا سکیں. ہمارا دین کا علم بھی کم ہوتا ہے، لیکن ہم چوراہوں پہ بیٹھ کر، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، ہم اپنے دوستوں کی محافل میں بیٹھ کر اسلام کے ہر موضوع پہ گفتگو کرنا وہ اپنا فن سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سامنے رکھا جائے تو جس کا جو کام ہے وہ بس اسی کے سپرد کرنا چاہیے. اسلام کو سمجھانے کا کام علماء کا ہے، اسلام کو دلیل کے ساتھ آگے پیش کرنے کا کام یہ فقہاء کرام کا ہے، علماء کرام کا ہے، محدثین کا ہے، مفسرین کا ہے. میرے اور آپ جیسے جو عام آدمی ہیں، ہمارے لیے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ وقت جو سوشل میڈیا پر، جو اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نکڑ پہ بیٹھ کر، جو کسی محفل میں بیٹھ کر ہم نے خواہ مخواہ کے دلائل دے کر اگلے کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان دلائل میں کبھی ہم اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں، کبھی اگلے کا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اللہ جو ہے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، ہم دین کے دلائل سے واقف نہیں ہیں. ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کام دلائل کے انبار لگانا نہیں ہے، ہمارا کام اپنی اصلاح کر کے، اپنے دین کو خوبصورت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو وہ وقت جو ہم کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑنے میں یا اس کے ساتھ مناظرہ کرنے میں لگاتے ہیں، ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں، ہم اس وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں، اس لیے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوست اپنی وقت گزاری کے لیے کسی گیم میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں، کسی کھیل میں مصروف کر دیتے ہیں، موبائل پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت دیتے ہیں. تو وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مطلب نہیں ہے اس کام کے ساتھ. تو اس سے بھی اجتناب کرتے ہوئے اپنے وقت کو اللہ کے ذکر کے لیے مختص کیا جائے. انسان جتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو لایانی کاموں سے دور کرے گا، اتنا اس کو اللہ کے ذکر کے لیے زیادہ وقت ملے گا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنی بارگاہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص سے اعراض برتتے ہیں، جس شخص سے صرف نظر کرتے ہیں، جس کو اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں، اس کو لایانی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ جو تھوڑا عمل ہم کر رہے ہیں، نماز روزے کا، ذکر کا، ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور زیادہ وقت جو ہے وہ ہم اپنا برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد کے لیے دے۔ اللہ اپنی زیادہ باتیں کرنے سے یا زیادہ اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لائیں۔ اور یہ یاد جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، وہ کاؤنٹر جو ہے وہ اپنی ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ادھر سے کاؤنٹر بھی گن رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو خوش گپیاں ہیں، جو دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان میں بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زیادہ توجہ اس کام کی طرف ہے جو ان کا مقصود نہیں ہے، جس سے ان کی زندگی کا کوئی مقصد پورے ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو چیز اس کے مقصد کی نہیں ہے، جو کام اس کے مقصد کا نہیں ہے، جو بات اس کی مقصد کی نہیں ہے، اس کے کرنے کے بجائے وہ اس وقت کو، اس بات کو، اس معاملے کو بھی اپنے اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ اور جتنا انسان لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے، غیر ضروری کاموں سے اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے تو اللہ کریم خود بخود اس وقت کو اپنی یاد میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ چونکہ ہم اپنے آپ کو غفلت میں ڈالتے ہیں، زیادہ وقت جو ہے وہ ہم غیر ضروری کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں، غیر ضروری باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، غیر ضروری محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو جتنا ہم ان غفلت کے معاملات میں پڑتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں اور یہ تہیہ کریں کہ ہم نے غیر ضروری معاملات میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ خوبصورت کیسے بناتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھال کر، اپنی عبادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے رنگ میں ڈھالتا ہے، اپنی گفتار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کے رنگ میں ڈھالتا ہے، اپنے وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے۔ اب مسلمان تو ہم سب ہیں، ہم اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے یہ محبت، یہ عقیدت، یہ نسبت جو ہے یہ کافی ہے اور یہ ہماری نجات کا وسیلہ بن جائے گی۔ لیکن نجات فقط مقصود نہیں ہے، انسان کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ روز محشر ہمیں وہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا وہ جو دائرہ ہے اس دائرے کے قریب رہنے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ ہماری روحوں کا مقصود تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس جہان میں زیارت نہیں کر سکے تو کم از کم ہم اس قابل تو ہوں کہ اس جہان میں اللہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت نصیب فرما دے۔ تو جہاں اربوں کھربوں انسانوں کا ہجوم ہوگا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے انسان کو مزید کچھ اعمال کی ضرورت ہے۔
فقط اسلام میں داخل ہو جانا، فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، فقط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دینا، یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اچھا کریں، ہم اپنے اسلام کو نکھاریں، اس کو خوبصورت بنائیں، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے، اب وہ اپنے من کو جتنا خوبصورت کرتا ہے، جتنا نکھارتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، کہ وہ جو ایک نیکی کرتا ہے، اب اس نے اپنے اندر کو جتنا نکھارا ہے، جتنا خوبصورت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کے حساب سے اس کو اجر ملتا ہے، اس کی خوبصورتی کے حساب سے اللہ اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں. اب ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کے اضافے کا ثواب جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. ایک نیکی کرتا ہے، لیکن جتنا اس نے اپنے آپ کو خوبصورت کر رکھا ہے، جتنا اس نے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال رکھا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے خوبصورت رنگ ہے. تو جو اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے، جتنا زیادہ رنگتا چلا جاتا ہے، جتنا خوبصورت کرتا ہے اپنے اسلام کو، اس کی ایک ایک نیکی اس کے لیے پہاڑوں کے برابر اللہ کریم اس کو ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، اللہ ایسا احسان فرماتے ہیں اللہ کریم کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو جتنا اس نے اپنے آپ کو نکھار کے رکھا ہوا ہے، اتنے اس کے جو ہے وہ اللہ کریم نیکیاں نصیب فرماتے ہیں. لیکن اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کریم ایک ہی خطا اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کا حصول، اس کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی تمنائی ہیں، ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا دل ذاکر ہو جائے، ہمارے اعضاء کو اللہ رب العزت اپنے ذکر کی توفیق سے نواز دیں، تو ہمیں یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم ذکر کی عادت بھی ڈالیں، اپنی نماز کو اچھا کریں، ہر اچھا کام کرنے کی توفیق کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غیر ضروری جو بھی ہمارے معاملات ہیں، صرف گفتگو کا پہلو نہیں ہے. حضرت حاق فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات کرنا جو ہے، جس محفل میں بیٹھو تو وہاں پہ بندہ بات کرنا شروع کر دے، محفل کو اپنی گرفت میں لے لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، محفل کی جان بنتا ہوں. تو حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ ہر روز 2 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اس زبان سے پناہ مانگتا ہے. یہ روحانی کیفیت ہے اس جسم کی کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ ہر روز 2 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس زبان سے پناہ مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ اس زبان کی وجہ سے مجھے کسی مصیبت میں نہ ڈال دینا. یعنی غلطی جو ہے وہ ہماری زبان کی ہوتی ہے، غلط بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اور اس کی سزا ہمارے پورے جسم کو بھگتنا پڑتی ہے. تو یہ صرف یہی ہے کہ ہم جب غیر ضروری کلام میں لگتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں لگتے ہیں، خواہ مخواہ کے دلائل اور بحث میں پڑھتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے ایسی گفتگو بھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے یا اگلے کی زبان سے نکل جاتی ہے جس سے یا ہمارے ایمان پہ حرف آتا ہے یا اگلے کے ایمان پہ حرف آتا ہے. تو بلا وجہ کی ایسی مباحث میں پڑھنے کے بجائے اگر آپ کا کوئی دوست بحث کرنا چاہتا ہے
تو اس کو یہ کہا کریں کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر اس معاملے پر اپنی تشفی کر لیں. میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی، اس سے زیادہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. اپنا وقت بچائیں، یہ غیر ضروری معاملات میں پڑھنے سے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کریں، تاکہ یہ کیفیات جو ہیں، یہ ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے، یہ ہماری اس دنیا میں بھی ہمارا کام دے سکے اور ہمیں آخرت کا فائدہ بھی پہنچا سکے. وما علیہ الا البلاغ. ختم خواجگان شریف پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف اور پھر مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. ختم خواجگان شریف کی جو کلمات میں پڑھوں گا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی تلاوت بھی ہوتی رہے اور آپ کو اس کا سکرت کا وسیلہ بنتے رہے.